بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. 2023 انشاءاللہ تعالی پرسوں پہلی جنوری ہے. انشاءاللہ ہم نئے سال میں داخل ہو جائیں گے. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک پوری دنیا میں خیر و عافیت رکھے 2023 میں. یعنی ہم کووڈ 2019 2020 2021 گزرا, 2022 میں بھی کچھ اثرات رہے لیکن شکر ہے بہت حد تک بچے رہے. تو اللہ سے دعا ہے کہ 2023 میں خیر کا سال ہو, عافیت والا سال ہو. میں آپ کے سامنے, ہم دیکھیں ہر انسان اس میں عہد کرتا ہے اور میرے کلپس چلے آ رہے ہیں, تو میں آپ کے سامنے ایک اور پہلو رکھنے لگا ہوں جو ہمیں عہد کرنا چاہیے انشاءاللہ. وہ بہت ہی ضروری عہد ہے. وہ ہے کہ ہم عہد کریں اپنے آپ سے کہ ہم نماز پڑھیں گے 5 وقت کی ہر روز 2023 میں انشاءاللہ. یہ جو زمانہ اب جس میں ہم انٹر ہو گئے ہیں, یہ جو 21 سینچری ہے, اس میں مسلمانوں کی بہت پور پریزنٹیشن رہی ہے. مسلمانوں نے اپنے کردار سے کوئی اچھی کوئی مثال قائم نہیں کی. یعنی ہم وہ ہیں کم سے کم پاکستان میں کہ جب ہم دودھ خریدنے جاتے ہیں یا بیچتے ہیں تو ہمیں کہنا پڑتا ہے یہ خالص دودھ ہے, یہ خالص دودھ ہے, یہ اصلی دودھ ہے. یہ تو نہیں کہنا چاہیے نا دودھ انگلینڈ میں, یورپ میں, امریکہ میں, آسٹریلیا میں, یعنی غیر اسلامی ملکوں میں دودھ ہی ہے, وہ اصلی ہو. اور دوسری چیز شہد ہے. یعنی یہ وہ ملک ہے, آپ اندازہ کیجئے کہ یہاں پہ ہم شہد اسلامک سینٹر, یعنی اسلامک شہد سینٹر, یعنی یہ کہاں سے آ گیا کہ آپ نے اسلام کا سہارا لینا ہے شہد کو بیچنے کے لیے, یہ بتانے کے لیے کہ یہ خالص ہے, یا لکھا ہوتا یہاں خالص شہد دستیاب ہے. کبھی سوچئے اس پر, مجھے بھی سوچنا چاہیے. میں تو سوچتا ہوں اور میں آپ کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ یہ کیا ہے ماجرا. جانا ہم نے جنت میں, یعنی جنت سے نیچے تو ہم, اور وہ بھی جنت الفردوس سے نیچے تو ہم بات نہیں کرتے. کردار ہمارا بالکل کانٹری ہے جو اللہ نے قرآن میں لکھا ہے, اس کے بالکل برعکس ہے. تو یہ چیز سوچنی چاہیے. اب میں آپ کے سامنے بہرحال جیسے بھی مسلمانوں کی پریزنٹیشن ہے نماز کے بارے میں, پھر لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے نا کہ جی نماز پڑھ کر بھی لوگ فراڈ کرتے ہیں, تو اس سے بہتر ہے ہم کہ ہم نماز نہیں پڑھتے لیکن ہم فراڈ تو نہیں کرتے. نہیں, قرآن جب آپ پڑھیں گے, میں آپ کے سامنے قرآن کی خوبصورت آیات پیش کرنے لگوں, انتہائی خوبصورت. اور انفیکٹ یہ واحد وہ مقام ہے قرآن کا جہاں پہ اللہ پاک نے ڈیفائن کر دیا ہے کہ جنت نہیں, جنت الفردوس کے وارث کون ہیں. یعنی یہ شاید آپ کو معلوم نہ ہو, قرآن میں ہوتا ہے نا کہ آپ جنت ملے گی اور آپ ہمیشہ رہیں گے. ایک مقام ایسا ہے جہاں پر اللہ نے کچھ ایٹریبیوٹس, ہماری مومن اچھے لوگوں کی صفات بتائی ہیں کہ اگر آپ وہ کریں گے آپ وارث ٹھہریں گے فردوس کے, جس میں آپ ہمیشہ رہیں گے. اس میں کچھ پوائنٹس ہیں. اس کے جو پہلا اور آخری پوائنٹ ہے وہ نماز ہے. یعنی اس سب چیزوں کی جو وہ پودا ہے اس باغ کا, وہ نماز ہے. یہ دیکھیے جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح المؤمنون, یہ پہلی آیت ہے. فلاح پا گئے وہ مومن. کون؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون, جو اپنی نمازوں میں فروتنی رکھتے ہیں, جو ہمبل ہو کے پڑھتے ہیں, آرام سے پڑھتے ہیں, سوچ سمجھ کے پڑھتے ہیں, ایسے نہیں پڑھتے ہیں. اور اس کی آخری آیت ہے, یعنی اس کے جو ایٹریبیوٹس میں والذین ہم علی صلاتہم یحافظون. یعنی پہلی آیت میں ہے جب نماز کا ذکر ہے کہ جو اپنی نمازوں میں خشوع رکھتے ہیں. خشوع کیا چیز ہے؟ یعنی آدمی صرف اپنی, جب ہم نماز پڑھتے ہیں ہم اپنی کمر بھی جھکاتے ہیں, سر بھی جھکاتے ہیں. اس کا مطلب, خشوع کا مطلب ہے کہ صرف سر اور کمر نہ جھکائیں ہم اس کے ساتھ ساتھ اپنا دل بھی اللہ کے سامنے جھکائیں. یہ مطلب ہے خشوع کا. یعنی نماز ہم اس طرح پڑھیں کہ نماز کے اندر اور نماز کے باہر, یعنی جب ہم فارغ ہوتے ہیں ہم اللہ والے بنیں, اللہ کے حدود کی پاسداری کرنے والے بنیں. یہ ہے خشوع. اور اس کی اینڈنگ ہے یعنی جو اپنی نماز کی صلاۃ کی حفاظت کرتے ہیں. یعنی جیسے میں نے عرض کی, یہ باغ جنت کا پودا ہے جو پوری نگہداشت کے بغیر پروان نہیں چڑھ سکتا. یعنی اس کی حفاظت کیے بغیر یہ باغ کا جو پودا نماز یہ
پھل پھول نہیں سکتا، آپ نے حفاظت کرنی ہے۔ تو دونوں باتیں آ گئیں، یعنی نماز میں ایک ہم کریں گے اپنا دل بھی جھکائیں گے، یعنی فزیکلی ہم جھکتے ہیں، ہم دل بھی جھکائیں گے انشاءاللہ، اور ہم حفاظت بھی کریں گے، یعنی نماز مس نہیں کریں گے۔ یہ ٹکٹ ہے جنت الفردوس کا۔ تو میں آپ کو اپنے آپ کو اور آپ کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ آئیے 2023 میں ہم یہ عہد کریں، انشاءاللہ تعالی ہم فجر کی نماز سے لے کے عشاء کی نماز تک تمام نمازوں کو خشوع سے پڑھیں گے اور حفاظت بھی کریں گے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔